پیپلز پارٹی مریم نواز کی معافی کے مطالبے پر ڈٹ گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیانات پر پیپلز پارٹی کا سینٹ اور قومی اسمبلی اجلاس سے واک آؤٹ۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹرز ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر ایوان سے چلے گئے۔ سینیٹر شہری رحمان نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہماری قیادت سے معافی نہیں مانگی گئی، پنجاب کارڈ کھیل کر ریڈ لائن کراس کی جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو کے بارے میں باتیں کرنا نامناسب ہے، جو الفاظ ادا کیے گئے انہیں دہراتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ لوگوں کی تذلیل کر کے حکومتی اتحاد نہیں چلا کرتے، معافی مانگ کر کسی کی عزت نفس کم نہیں ہوتی۔ جنوبی پنجاب سیلاب سے تباہ ہوا، فصلیں برباد ہو چکی ہیں۔ پنجاب حکومت اور سندھ حکومت میں الفاظ کی جنگ کا اثر وفاقی حکومت پر پڑ رہا ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے راجہ پرویز اشرف بولے، دونوں جماعتوں کے تنازع کو انتہا پر نہیں پہنچانا چاہتا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں دیوار سے لگا لے گا، ایسا نہ ہو، صوبائیت کی بو پھیلے اور وفاق کمزور ہو جائے۔ غیر ذمہ دارانہ بیانات سے بہت تکلیف پہنچی۔ سیاست میں نرمی گرمی چلتی رہتی ہے، اپوزیشن خوش نہ ہو، کسی کی دل آزاری پر مجھے بھی تکلیف ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال، کہا کہ احتجاج کرنا سب کا حق ہے۔ شہری رحمان نے سلجھے ہوئے لہجے میں گفتگو کی، کسی کے الفاظ سے دل آزاری ہوئی ہے تو بطور سیاسی کارکن مجھے دکھ ہے۔ صدر زرداری بزرگ سیاستدان ہیں، وہ صلح جوئی کا کردار ادا کریں گے۔ اپوزیشن خوش نہ ہو، کوشش کریں گے اپنے دوستوں کو منا کر واپس لے آئیں۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے رہنماؤں کی ملاقات، دونوں جماعتوں کے درمیان جاری بیان بازی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حکومتی ارکان پیپلز پارٹی ارکان کے بغیر ایوان میں واپس آ گئے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نورا کشتی کر رہے ہیں، دونوں جماعتوں کا رد عمل صرف دکھاوا ہے۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر کی ایوان میں دونوں سیاسی جماعتوں پر تنقید، کہا کہ سیلاب سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا اور یہاں یہ واک آؤٹ کر رہے ہیں۔ کیا ان کو قوم کا درد ہے؟ سیلاب قدرتی ہے لیکن ذمہ دار دونوں اتحادی جماعتیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ پریس کانفرنسز کر کے پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے، دونوں پارٹیاں ڈھٹائی سے مقابلہ کر رہی ہیں۔ ان دونوں جماعتوں کو ٹرافیاں اور تمغے چاہیے، میں ان کو جھوٹ، بے حسی، نااہلی اور لالچ کی ٹرافی دیتا ہوں۔ سیلاب متاثرین کی امداد میں کرپشن ہو رہی ہے، متاثرین کو ریلیف مل رہا ہے نہ ہی امداد۔ صدر مملکت آصف علی زرداری پنجاب اور سندھ میں مفاہمت کے لیے سرگرم۔ پنجاب اور سندھ کی حکومتوں میں سیاسی کشیدگی پر صدر آصف علی زرداری کا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو فون۔ گفتگو میں سندھ اور پنجاب حکومتوں کے درمیان کشیدگی کے معاملے پر بات چیت ہوئی۔ صدر زرداری نے وزیر داخلہ کو فوری طور پر کراچی طلب کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب، ملائیشین ہم منصب انور ابراہیم نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ مسلح افواج کی چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا، دونوں ملکوں کے ترانے بجائے گئے۔ وزیر اعظم نے ملائیشین کابینہ ارکان سے مصافحہ کیا۔ شہباز شریف نے کابینہ اور حکومتی ارکان کا تعارف کروایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ملائیشین ہم منصب کی کتاب اسکرپٹ کے اردو ترجمے کی تقریب رونمائی میں بھی شرکت۔ پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاک ملائیشیا بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان گہرے اور مضبوط برادرانہ تعلقات ہیں، ہمیں مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس، 169 نکاتی ایجنڈے کی منظوری دے دی۔ سول ڈیفنس کے ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافے کی منظوری۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، 17 اکتوبر سے سیلاب متاثرین کو امدادی چیکس کی تقسیم کا مرحلہ شروع ہوگا۔ قدرتی آفت کسی صوبے میں بھی آئے، پنجاب نے بڑا بھائی ہونے کا حق ادا کیا۔ پنجاب حکومت کے کاموں پر بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ مریم نواز کو دوسروں کے سلوک پر بہت دکھ ہوا، کچھ لوگوں کے پاس کرنے کو کچھ نہیں، صرف سیاست چمکاتے ہیں۔ پنجاب میں گھر بکتے ہیں اور نہ سولر پروگرام۔ کوئی ہمارے لیڈر کے خلاف بات کرے گا تو جواب دیں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما علی قاسم گیلانی کی پریس کانفرنس، کہا کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا نام لے کر تنقید کی جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو نے سیلاب متاثرین میں امدادی اشیاء تقسیم کی، کہا گیا پیپلز پارٹی سیلاب پر سیاست کر رہی ہے۔
سیلاب متاثرین کے لیے مدد مانگنا کوئی گناہ تو نہیں۔ پیپلز پارٹی وزیر اعلیٰ پنجاب کی معافی کے مطالبے پر قائم۔ حکومت کا قومی اسمبلی اجلاس سے قبل پیپلز پارٹی سے ایک اور رابطہ۔ حکومت نے پیپلز پارٹی سے قانون سازی میں تعاون کی درخواست کی۔ پیپلز پارٹی نے قانون سازی میں حکومت کا ساتھ دینے سے معذرت کر لی۔ پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کے اجلاسوں میں علامتی طور پر شرکت کرے گی۔ حکومت تاحال پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے میں ناکام۔ پیپلز پارٹی کا عظمہ بخاری کے گزشتہ روز کے بیان پر بھی شدید برہمی کا اظہار۔ موقف اختیار کیا کہ حالات کے مزید خراب ہونے کی ذمہ دار پنجاب حکومت ہوگی۔ افغانستان کی صورتحال، ماسکو میں آج اہم بیٹھک۔ پاکستان، چین، روس، ایرانی حکام کا افغانستان کے معاملات پر اجلاس شیڈیول۔ علاقائی سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی پر گفتگو ہوگی۔ ذرائع کے مطابق چاروں ممالک افغانستان میں کسی غیر ملکی اڈے کے قیام کی مخالفت کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں برف باری، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ بالائی سوات، دید بالا، بابو سر ٹاپ میں برف باری سے ہر منظر حسین ہو گیا۔ پشاور، سوابی، سوات، کوہاٹ اور دیگر علاقوں میں بارش سے موسم سرما نے دستک دے دی۔ آزاد کشمیر میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برف باری۔ عمر ایوب، شیخ وقاص اکرم اور زرتاج گل کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ سنگجانی جلسہ کیس میں اے ٹی سی اسلام آباد کا پی ٹی آئی کے تینوں رہنماؤں کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ عدالت نے عمر ایوب کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی۔ یہ تمام لوگ ایک دفعہ بھی اس مقدمے میں پیش نہیں ہوئے۔ جج طاہر عباس سپرا کے ریمارکس۔ کیس کی سماعت 20 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ فرانس میں سیاسی بحران شدت اختیار کر گیا۔ فرانس کے نئے وزیر اعظم سیباسٹین لیکورنو نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ اقدام بجٹ پر پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کی تحریک کے بعد سامنے آیا۔ 39 سالہ لیکورنو، جو فرانس کے صدر کے قریبی اتحادی سمجھے جاتے ہیں، ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے شدت اختیار کر چکے ہیں۔ شمالی یورپ میں سمندری طوفان ایمی کی تباہ کاریاں، برطانیہ اور آئرلینڈ میں متعدد پروازیں منسوخ۔ سینکڑوں مسافر ڈبلن ایئرپورٹ پر پھنس گئے۔ ادھر طوفان میٹمو جنوبی چین کے علاقے ہینان سے ٹکرا گیا۔ سینکڑوں پروازیں اور تقریبات منسوخ۔ حکام نے حفاظتی اقدامات کے تحت فیری سروس بند کر دی۔ ہینان میں زیر زمین سرنگوں سے پانی نکالنے کا کام جاری۔